آج ہم ایک ایسی تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں جو ایک بہت ہی بڑا بلکہ یوں کہیں کہ ایک چونکا دینے والا دعویٰ کرتی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ شارٹ ویڈیوز والی ایپس یعنی ٹک ٹاک، انسٹاگرام ریلز وغیرہ ہمارے ذہنوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دعوے میں کتنی سچائی ہے۔ تو بنیادی سوال جس پر یہ ساری بحث کھڑی ہے وہ یہ ہے، کیا یہ ایپس جو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہیں واقعی ہمارے ذہن کو تباہ کر رہی ہیں؟ کیا ہمارے سوچنے کی صلاحیت کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور دیکھیں، مصنف اپنی بات کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا، بالکل سیدھا اور دو ٹوک موقف کہ یہ ایپس انسانی ذہن کے لیے زہر قاتل ہیں۔ واہ، یہ تو بہت ہی بڑا الزام ہے۔ تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے پیچھے دلیل کیا ہے۔ مصنف کا جو پہلا اور سب سے مرکزی نقطہ ہے نا، وہ ہماری توجہ کی صلاحیت کے بارے میں ہے۔ ان کے مطابق اصل مسئلہ، سب سے بڑا نقصان یہیں ہو رہا ہے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر یہ توجہ کی صلاحیت یا اٹینشن سپین ہے کیا چیز؟ بہت سادہ سی بات ہے، یہ ہمارے ذہن کی کسی ایک موضوع پر، کسی ایک کام پر ٹکنے کی صلاحیت ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں گہرائی میں سوچنے، کچھ سیکھنے اور مسائل حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اب یہاں مصنف مسئلے کی جڑ کی نشاندہی کرتا ہے، اور وہ ہے کانسٹنٹ کانٹیکٹ سوئچنگ، یعنی ہر 5 سے 10 سیکنڈ کے بعد موضوع بالکل الگ، ماحول بالکل نیا۔ ذرا تصور کریں، ہمارا دماغ مسلسل ایک چیز سے دوسری چیز پر چھلانگ لگانے پر مجبور ہے، بغیر رکے، بغیر کوئی سانس لیے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا اس عدد پر غور کریں، 100 سے بھی زیادہ، یعنی صرف 1 گھنٹے کی اسکرولنگ میں ہمارا دماغ 100 سے زیادہ مختلف موضوعات کے بیچ میں بھٹکتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جس سے آپ ایک ذہنی میراتھن دوڑ رہے ہوں لیکن اس کی کوئی منزل ہی نہ ہو۔ تو یہاں پر دو مختلف ذہنی حالتوں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف ہے گہری توجہ یعنی ڈیپ فوکس، جب آپ کسی چیز میں ڈوب جاتے ہیں اور نتیجے میں کوئی مسئلہ حل کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہے یہ تیز رفتار اچھل کود، یہ ریپڈ جمپس، جو مصنف کے مطابق گہری سوچ کو ناممکن بنا دیتی ہے اور اس کا انجام صرف ذہنی تھکاوٹ ہے۔ تو اس سب کا حتمی نتیجہ کیا ہے؟ تحریر کہتی ہے کہ اس مسلسل بھاگ دوڑ کے بعد دماغ ایک ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے جسے سن ہونا کہتے ہیں، بالکل نم، ایک ایسی حالت جہاں کچھ بھی سوچنے کی ہمت ہی باقی نہیں رہتی۔ لیکن مصنف کے مطابق یہ نقصان صرف ہماری توجہ کی صلاحیت تک محدود نہیں ہے، نہیں، ایک اور پہلو ہے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، اور وہ ہے ہمارے جذبات کا قتل عام۔ ذرا اس عمل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک لمحے میں آپ ایک بہت ہی سنجیدہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، شاید کوئی جذباتی کلپ، اور اگلے ہی لمحے ایک سوائپ پر کوئی مزاحیہ ویڈیو سامنے آ جاتی ہے۔ جب یہ عمل درجنوں بار دہرایا جاتا ہے تو مصنف کے مطابق نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی ایک احساس کو دیر تک محسوس کرنے کی صلاحیت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اور اس کا ہماری عام زندگی میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تحریر کہتی ہے کہ ہم کسی بھی ایک صورتحال میں بہت جلدی اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کسی سے گفتگو ہو، کوئی کتاب ہو یا کوئی فلم۔ ہمارا دماغ ہر وقت ایک نئی سنسنی، ایک نئے جھٹکے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اب مصنف اس بحث کو انفرادی سطح سے اٹھا کر پوری انسانی تہذیب کی ترقی کے ساتھ جوڑتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے منطق کیا ہے۔ دیکھیں، اس تحریر کا کلیدی نقطہ یہ ہے کہ انسان آج ترقی کی جس چوٹی پر کھڑا ہے، اس میں سب سے بڑا کردار اس کی ذہنی صلاحیت کا تھا کہ وہ گھنٹوں تک ایک ہی موضوع پر اپنی توجہ مرکوز رکھ سکتا تھا۔ تمام بڑے فلسفی، سائنسدان، انہوں نے اپنی زندگیاں ایک مسئلے کو حل کرنے میں لگا دی۔ یہ ٹائم لائن اس پوری تبدیلی کو بہت اچھی طرح سے دکھاتی ہے۔ ماضی میں گہری توجہ تھی جس کا نتیجہ دریافتوں کی شکل میں نکلا۔ حال میں مصنف کے مطابق ہر طرف خلفشار اور سکرولنگ ہے۔ تو پھر مستقبل پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور یہیں پر یہ تحریر اپنی سب سے سنگین اور شاید سب سے خوفناک پیشن گوئی کرتی ہے کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو ہمارا مستقبل کیسا ہو سکتا ہے۔ مصنف ایک بہت ہی طاقتور اور چونکا دینے والی اصطلاح استعمال کرتا ہے، مینٹل زومبیز۔ جی ہاں، ذہنی زومبیز۔ تحریر کا دعویٰ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی انسانوں کو اسی مخلوق میں تبدیل کر دے گی۔ تو یہ مینٹل زومبی کیسا ہوگا؟ تحریر کے مطابق یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس سے اپنے ارد گرد کے مسائل سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جس میں مسائل حل کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہوتی ہے، جس کی فیصلہ کرنے کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، اور جو ہر وقت ایک مسلسل تھکاوٹ اور اکتاہٹ کا شکار رہتا ہے۔
تحریر کا مصنف اس معاملے کو ایک اور ہی سطح پر لے جاتا ہے. وہ اسے انسانی ذہن کو منجمد یعنی فریز کرنے کا ایک منصوبہ قرار دیتا ہے اور اس کے لیے دجالی فتنے جیسی سنگین اصطلاح استعمال کرتا ہے. اور یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ مصنف کا اپنا نقطہ نظر اور ان کی اپنی تشریح ہے. تو اس تمام بحث کے بعد ہم واپس اسی آخری اور سب سے اہم سوال پر آتے ہیں. یہ تحریر ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہماری سب سے قیمتی ذہنی صلاحیتوں میں سے ایک یعنی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت واقعی داؤ پر لگی ہوئی ہے؟ اس سوال کا جواب شاید ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر تلاش کرنا ہوگا.